اما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طیبا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر میں نکلے، جب نماز کا وقت ہوا تو ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا، تو ان دونوں نے پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ ثم وجد الماء فی الوقت، پھر ابھی وقت موجود ہی تھا نماز کا کہ ان کو پانی مل گیا۔ فاعاد احدهم الصلاة، ان میں سے ایک نے دوبارہ وضو کیا پانی کے ساتھ، اور وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، نماز دوبارہ دہرائی۔ ولم یعید الآخر، اور دوسرا جو صحابی تھا اس نے نماز نہیں لٹائی، اس نے کہا بھی نماز پڑھ لیے تو ہو گئی بس الحمدللہ۔ ثم اتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، فذکر ذلک لہ، تو آ کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کیا ہے۔ فقال للذی لم یعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا جس نے نماز نہیں لٹائی تھی، یعنی دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی، پہلی نماز ہی کافی سمجھی تھی، اس کو کہا کہ اصبت السنہ، تو نے سنت پر عمل کیا ہے، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تجھے تیری نماز کافی ہے۔ وقال للآخر، اور دوسرے کو یہ کہا کہ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، چونکہ تو نے دو بار نماز پڑھی ہے تو اس لیے تمہیں اجر بھی دو بار ملے گا، تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر اسی نماز کے وقت کے اندر ہی پانی میسر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلی نماز جو اس نے پڑھی ہے تیمم کر کے وہی اس کے لیے کافی ہے، اور اس کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنے کی، جس طرح سے ابھی نے دوبارہ نماز دہرائی تھی، اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ نماز کافی ہے انشاءاللہ۔ یہ مسائل جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ بلوغ المرام روزانہ ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، تو رمضان کے اندر بھی ہماری یہی روٹین رہے گی کہ ہم یہ ایک ایک حدیث روزانہ پڑھتے رہیں گے۔ اب یہ تیمم کے مسائل چل رہے ہیں، تو اس کے بعد نماز کے مسائل بھی آئیں گے سارے انشاءاللہ اس کے اندر۔ تو صبح کے وقت جو ہمارا قرآن مجید کا تفسیر کا درس چل رہا ہے انشاءاللہ وہ اسی طرح چلے گا، تو سب بھائی یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ان دروس کے اندر شرکت کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔